ہوا یہ ایک دن حضرت عمر کہو رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے. تورات کا ایک ورقہ یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا. یہودیوں کے عالم نے ان کو دیا. جس طرح آج کل ہمارے نوجوان ہر مذہب کی کتابیں خواہ مرزائی بھی دے وہ لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ورقہ دیا, وہ ورقہ لے کر آپ پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آ گیا اور نبی پاک کے پاس لے آئے. بات آہستہ کریں. نبی پاک کے پاس لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ورقہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ, موسیٰ نبی پر کتنی اچھی کتاب اتری ہے, موسیٰ نبی پر کتنی پیاری کتاب اتری ہے. یہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ اس طرح سرخ ہوا کہ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لکھتا ہے کأنہ اسرا فی وجہہ حبۃ, گویا رمان, گویا کہ نبی پاک کی پیشانی پر کسی نے قابلی انار نچوڑ کر مل دیا. سرخ لال ہو گیا. حضرت ابو بکر نے نگاہ اٹھائی, نبی پاک کو جو دیکھا تو حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کھینچا اور فرمایا یا عمر ساکو لت کے اموں کے ماترا ما بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر تو مر جائے تیری ماں تجھ پر پیٹے, تو نہیں دیکھتا میرے محبوب کا چہرہ بدلا جا رہا ہے. جب حضرت عمر نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو ورق نیچے رکھا, بخاری شریف کے اندر ہے, قدموں سے چمٹ گئے اور روتے تھے اور معافی مانگتے تھے. اس وقت نبی پاک نے یہ حدیث پڑھی, فرمایا او عمر لا یؤمن احدکم, اس وقت تک کوئی مومن نہ بنے گا جب تک اپنی تمام پسندیدہ چیزوں کو, تمام خواہشات کو مصطفیٰ کی خواہش پر قربان نہ کر دے. مصطفیٰ کی خواہش پر قربان نہ کر دے گا اسے مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور سن اے عمر, تو مجھے تورات پڑھ کے سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کتنا عمدہ کلام ہے جو اترا ہے موسیٰ نبی پر. آج اگر خدا کی قسم موسیٰ نبی زندہ ہوتے, محمد کی غلامی کے سوا انہیں کوئی رستہ نظر نہ آتا. میری نوکری اور میری خدمت کے سوا آج انہیں کوئی رستہ نظر نہ آتا. آج وہ بھی میرا دامن پکڑ کر میری غلامی اختیار کر کے, میرا نوکر بن کے, میرا خادم بن کے, میرا مطیع اور فرما بردار بن کے آج وہ بھی ناز کرتے. تم کون ہوتے ہو موسیٰ کی کتابیں پڑھنے والے؟ نبی پاک کی اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو نبی رحمت کی خواہش پر قربان کر دیں. آج کا دن ہمیں مجبور کرے گا ہمارے بچے اچھا کھائیں, لیکن مصطفیٰ کی خواہش یہ ہے, سبز گنبد کے مکین کی مرضی یہ ہے, رحمت للعالمین کی منشا یہ ہے, خدا کے یار کی پسندیدہ شے یہ ہے, صرف اپنے بچوں کو نہ کھلانا, جو کبھی نہ کھا سکے آج انہیں بھی ساتھ کھلانا. تو ہمیں اپنی خواہش پر سبز گنبد کے مکین کی خواہش کو ترجیح دینی ہوگی اور اپنی خواہش کو ان کی خواہش پہ قربان کرنا ہوگا. آج ہم چاہیں گے ہمارے نیچے گاڑیاں ہوں, خواہ مانگی کی اور کرائے کی ٹیکسیاں ہی کیوں نہ ہو, اور ہم دنیا کی سیر کریں, لیکن پیارے مصطفیٰ کی مرضی یہ ہے آج چٹائی بچھی ہو یا مسجد کا فرش ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود کے اور سلام کے نغمے تمہاری زبان پر جاری ہوں اور تمہارا دن اس طرح گزر جانا چاہیے, تو ہمیں اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات پر قربان کرنا ہوگا, ورنہ ہم مومن کہلانے کے کوئی حقدار نہیں. ہمارا نفس ہمیں اکتائے گا, یار سارا مہینہ تو نمازیں پڑھی, سارا مہینہ تو مولویوں کی باتیں مانی, سارا مہینہ تو ہم قرآن سنتے رہے, چلو کوئی بات نہیں آج 2-3 گھنٹے کے لیے ہی سینما دیکھ لے, لیکن سبز گنبد کے مکین کی خواہش یہ ہے بجائے سینما دیکھنے کے تم اس طرح کرو, تم قرآن مجید کھولو اور اپنی آنکھوں کو ٹکاؤ اور پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الرحمن علم القرآن علم الانسان علم خلق الانسان علمہ البیان. تو ہمیں اپنی خواہشات کو مصطفیٰ کی خواہشات کے مقابلے میں چھوڑنا ہوگا اور محبوب کی خواہش کو ترجیح دینی ہوگی. آج ہماری بیویاں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ ہمیں اچھا کھلانے پر, اچھا پہننے پر مجبور کریں گی, لیکن کچھ ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جو کپڑے کو ترستی ہیں,
जो जूते को तरसती है, तो हमें अपने घर की ख्वाहिशात पर, जरूरियात पर, उनकी ख्वाहिशात को तरजीह देनी चाहिए जो निगाह मुस्तफा में पसंद आ गए। मैं पहले भी कहा करता हूं, पहले भी मैं ये हदीस पढ़ा करता हूं। एक दिन जब रूम फतह हुआ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, ईरान फतह हुआ, हजरत उमर फारूक मुजाहिदीन के अंदर पैसे तकसीम कर रहे हैं, माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। दो लड़के आए, फिर एक और आया। एक का नाम उसामा बिन जैद है, एक का नाम हुसैन इब्न अली है, और एक का नाम अब्दुल्लाह इब्न उमर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर है। हजरत उमर ने उसामा को भी 20,000 दिया, 10,000 दिया, और अब्दुल्लाह बिन उमर अपने बेटे को भी 10,000 दिया, और इमाम हुसैन को 20,000 दिया। इमाम हुसैन को अब्दुल्लाह ने इतराज किया, या रसूल अल्लाह, बड़े मुजाहिद हम, हुसैन छोटा मुजाहिद, बड़े मुजाहिदों का वजीफा डबल होता है और छोटे का सिंगल, उसका निस्फ। आज मामला इसका बरअक्स है, डबल तो किया, 4 गुना ज्यादा हुसैन इब्न अली को आपने दिया है, इसमें फलसफा क्या है? हजरत उमर रो पड़े, फरमाया उमर ने अपनी मर्जी को मर्जी यार पर कुर्बान कर दिया है। मेरे मुस्तफा की मर्जी ये है मेरी औलाद से प्यार किया जाए, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, मैं हसन से प्यार करता हूं, तो मैं आज अपने प्यार को, अपनी मर्जी को, अपने कानून को और अपने असूलों को मर्जी यार पर कुर्बान कर रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्यों ना हो इतना लंबा जमाना जो हमने पहले गुजारा, इस दिन के अंदर अपनी मनमानियां करते, अपनी मर्जियां अपनाते, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए, क्यों ना आज एक दिन ही मुझ जैसे कुत्ते कमीने के कहने पर मुस्तफा की मर्जी पर गुजार दो, हजूर सरवर कायनात की मर्जी पर गुजार दो। अगर आज का एक दिन ही हमने उनकी मर्जी पे गुजार दिया और वो राजी हो गए, कसम खुदा की समझो बिगड़ी बन गई, समझो बात बन गई। और अगर वो नाराज हो गए तो खुदा को न नमाजों की जरूरत है, न खुदा को रोजों की जरूरत है, वो तो गनी है, वो तो बड़ा बेनियाज है। अगर उसे कोई शायद पसंद है तो वो महबूब की मर्जी को अपनाना खुदा को पसंद है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कभी कभी शैतान मुझे वसवसे डालता है कि तू जो नमाज पढ़ता है हाथ बांध कर, क्या तेरा खुदा इस तरह नमाज पढ़ता है? तो मैं कहता हूं नहीं, वो तो नमाज पढ़ता ही नहीं। फिर मेरा नफ्स कहता है क्या खुदा ने तुझे कहा है हाथ बांध कर पढ़? तो फिर ये भी मैं कहता हूं नहीं, खुदा ने तो नहीं कहा। तो रकू में सुभान रब्बियल अज़ीम खुदा ने तुझे कहा है? तो मैं कहता हूं नहीं। क्या सजदे में सुभान रब्बियल आला खुदा ने कहा है? तो मैं कहता हूं नहीं। तो फिर ये नमाज इस तरह तू क्यों पढ़ता है? कभी खड़ा हो जाता है, कभी झुक जाता है, कभी माथा जमीन पे रख देता है, कभी अत्तहियात में बैठ जाता है, कभी उंगली उठाता है। ये उंगली उठाने का क्या मकसद है? तो फिर इश्क आ जाता है। इश्क मुझे कहता है, इकबाल अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न वाइज न फकी। तू इस अकल को जवाब दे दे, मुझे अकल की कोई जरूरत नहीं है और मैं अकल की सवारी को पसंद नहीं करता। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी तो जिंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया उनका नक्श पा वहीं मैंने सर को झुका दिया, वहीं मैंने सर को झुका दिया। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया उनका नक्श पा वहीं मैंने सर को झुका दिया। तो आज जितना हो सकेगा और जितनी तुम्हारे बस में बात हो उनको खुश करने की, उनको खुश करना, उनकी औलाद को खुश करना, उनके सहाबा को खुश करना, उनकी उम्मत के औलिया मौजूद हैं इस वक्त, उनकी ज़ियारत करना, उनकी खिदमत करना। नबी पाक की औलाद सैयद मौजूद हैं, आज उनको खुश करना। और नबी पाक के फरमा बरदार बंदे मौजूद हैं, उनको खुश करना। अपनी बीवी बच्चों को खिलाना, अपनी बहनों को सर पर हाथ रखना, उन्हें आज शर्म की तलकीन करना, हया का दर्स देना, जो उन्हें जरूरत हो उनकी पूरी करना। और फिर अखलाक से पेश आना। जो सज्जन दोस्त बेली रूठे हुए हैं आज उन्हें मना लेना। हो सकता है किसी एक दिल को मनाकर खुदा भी मन जाए, मुस्तफा भी मान जाए। अल्लाह अपने महबूब के सदके मेरा ये बेतरतीब दर्स अपनी बारगाह में कबूल कर ले, हम सबको अपना और अपने मुस्तफा का बंदा बना ले। आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अत्तहियात की शक्ल में आप हजरात जो है
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات حبیبی یا رسول اللہ آقا بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑھے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام مینو شوق مدینے جاون دا تے کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ہن سونے تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں تے مینو پیر مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بلال بھی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور ہم سے آسی ہو لگے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ ہمیں ہر آل گنبد کے تھلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول اللہ ہم کو طیبہ میں بولا لو ہم کو طیبہ میں بولا لو حسرت دل کی نکالو حسرت دل کی نکالو ہم بادوں کو بھی نبھالو ہم بادوں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ سلام اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا
یا کے بادشاہ الصلاۃ والسلام میں شہر شاہ مدینہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میں شہر شاہ مدینہ یا الہی از پائے آل رسول سلام اور سب دعائیں ہو قبول آمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مرشدنا و ہادینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے میرے پروردگار، اپنے نبی عبد قرار پر پڑھا گیا یہ درود و سلام رمضان کی اور عید الفطر کی ہماری تمام عبادتوں کا تتمہ بنا دے اور ہماری تمام عبادتوں کی قبولیت کا اس سے ذریعہ بنا دے، گناہوں کی بخشش کا اس سے سہارا بنا دے۔ قیامت میں جب بدن گرمی معاشر سے بھڑکتے ہوں اس وقت اس درود و سلام کو ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا بنا دے۔ جب قبر میں قبر کی وحشت و تنہائی اور ملائکہ اپنی عجیب شکلوں سے ہمیں ڈرانے آئیں اس وقت یہ درود و سلام ہمارا سہارا بنا دے۔ یا اللہ، جب ہم مرنے لگیں اور ہمارے عملوں کی وجہ سے ہماری زبان پر کلمہ نہ جاری ہو سکے، اس درود و سلام کو کلمے کے جاری ہونے کی چابی بنا دے۔ میرے مولا، پل صراط پر جو پہنچیں اور اتنی باریک ہو کہ تلوار سے بھی باریک، تیز ہو تو تلوار سے بھی بڑھ کر، اس وقت رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس درود و سلام کو ہمارا سہارا بنا دے۔ جب ہمارے عمل تلنے لگیں، وہاں کوئی عمل بھی ہمارا مقبول نہ نکلنے پائے، ہمارا بدیوں کا عملہ، بدیوں کا پلہ نیچے بیٹھے، نیکیوں کا پلہ اٹھا ہوا ہو، اس وقت درود و سلام کو نیکیوں کے پلے میں ڈال کر ہمارا نیکیوں کا پلہ وزنی بنا دے۔ یا اللہ، جب ہمارے بدن بھڑکتے ہوں، ہمیں ہوا نہ ملتی ہو، اس درود کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بنا دے۔ اے میرے مولا، جب تو ہم سے ناراض ہو جائے اس وقت اس درود کی برکت سے ہم سے تو راضی جائے۔ یا اللہ، جو لوگ دور دراز سے چلے تیرے گھر میں پہنچے، قریب سے چلے تیرے گھر میں پہنچے، سب کا آنا قبول کر لے، سب کے خلوص کے مطابق اور مشقت کے مطابق ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ، سب کے دل کے حالات کو تو خوبی جانتا ہے، کون کیا مقصد لے کے آیا، تیرے بندے ہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کر دے، اپنے بندوں کو خوش کر دے، اپنے بندوں کو راضی کر دے۔ یا اللہ، آئندہ تمام زندگی ہمیں نیکی پر استقامت عطا کر دے، گناہوں سے بچا دے، اپنا اور اپنے مصطفیٰ کا فرما بردار بندہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔